السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جامع ترمذی جلد کا 32واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم ابواب الفتن کا آغاز کر چکے تھے۔ ابواب الفتن کے ذیل میں باب ما جاء فی طلوع الشمس من مغربها، یہ آج کے ہمارے سبق کا نقطہ آغاز ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی طلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج طلوع ہونے کا بیان۔ یہ قرب قیامت کی بہت بڑی ایک علامت ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ عن ابی ذر قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلی اللہ علیہ وسلم جالس فقال يا ابا ذر اتدري اين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب لتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قیل لها الى آخرہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب سورج ڈوب چکا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سجدے کی اجازت لینے جاتے، فَإِنَّا تَذْهَبُ لِتَسْتَأْذِنَ فِي السُّجُودِ، یہ سجدے کی اجازت لینے جاتا ہے۔ فَيُؤْذَنُ لَهَا، چنانچہ اسے سجدے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ وَكَأَنَّ قَدْ قِيلَ لَهَا اُطْلُعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، اور گویا ایک وقت یوں سورج سے کہا جائے گا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں تو نکل جا، وہیں سے تو طلوع ہو، پس سورج مغرب سے نکلے گا۔ قال ثم قرأ وذلك مستقر لها، پھر آپ نے پڑھا یہ آیت وذلك مستقر لها، یہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وقال ذلك قراءة عبد الله بن مسعود، تو اس حدیث میں واضح ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس دن غروب کے بعد مشرق کی سمت نہیں جائے گا بلکہ قطب کی طرف گھوم کر نقطہ مغرب پر آ جائے گا، پھر صبح مغرب ہی سے طلوع ہوگا۔ غرغرہ اور نزع کے وقت اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد، یہ دو حالتیں ہیں جن کے ظہور اور مشاہدے کے بعد توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ جی اگلا ترجمۃ الباب ہے۔ باب ما جاء فی خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج کے خروج کے بارے میں جو روایات ہیں۔ عن الزہری عن عروہ عن زینب بنت ابی سلمى عن حبیبة عن ام حبیبہ عن زینب بنت جحش قالت استيقظ رسول الله من نوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله يرددها 3 مرات ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 10۔ قالت زينب قلت يا رسول الله أفنهلك وفينا صالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث۔ حضرت زینب بنت جحش کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے جبکہ آپ کا چہرہ سرخ تھا اور یہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ آپ نے 3 بار یہ کلمات دہرائے، یہ کلمہ دہرایا اور پھر فرمایا ہلاکت ہے عرب کے لیے اس آفت و برائی پر جو قریب آ چکی ہے۔ فتح اليوم، آج کے دن یاجوج و ماجوج کا اتنا سوراخ کھل گیا ہے، یاجوج و ماجوج کا سوراخ اتنا کھل گیا ہے۔
وعقد عشرا، اور یہ کہہ کر آپ نے 10 کا عدد بنایا، یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر بتایا، اتنا سوراخ نکل گیا ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک و صالح بندے بھی موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب خباثت بڑھ جائے گی اور غالب آ جائے گی۔ تو اس حدیث کے اندر یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر وضاحت کے ساتھ ہے۔ ان میں جو کلمات آئے ہیں ان کی تشریح دیکھ لیں۔ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، ان شرور و فتن کی تعیین میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے قتل عثمان مراد ہے، کیونکہ اس کے بعد مسلسل اختلاف و فتن پھوٹ پڑیں گے، مسلسل اختلافات اور فتن پھوٹ پڑیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب آنے والے شرور اور فتن سے ہلاکت ہے عرب کے لیے۔ دوسرا قول تاتاریوں کے فتنے کا ہے۔ عرب کی تخصیص کی وجہ، پہلا قول عرب دین اسلام کے اولین مخاطبین ہیں، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ دوسرا، ان پر آپ کے قرب و شفقت کی وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و شفقت کی وجہ سے مخاطب کیا۔ تیسرا، قتل و اختلافات کا پہل عرب شکار ہوئے، اس لیے انہیں مخاطب کیا۔ امام ترمذی نے جلد ثانی ابواب التفسیر کے اندر سورۃ الکہف کی تفسیر میں سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج یہ دیوار کو کھودتے اور تراشتے ہیں، یہاں تک کہ جب پھٹنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کے سربراہ کہتے ہیں واپس چلو، کل اسے توڑ دینا، پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط لوٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا رہے گا، جب ان کے نکلنے کی مدت قریب ہوگی تو اس دن لوٹتے وقت کہیں گے کل اسے توڑیں گے انشاءاللہ، پھر دیوار جہاں چھوڑ کر جائیں گے وہیں رہے گی، اگلے دن آ کر اسے توڑ لیں گے اور لوگوں کی طرف نکل پڑیں گے، جبکہ حدیث الباب میں ہے کہ ایک حلقے کے برابر کھل چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی وہ دیوار آج کے دن اس قدر کھل چکی ہے، اور آپ نے 10 عدد کا اشارہ کیا۔ جی، خروج یاجوج ماجوج کا خروج اور فساد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کا خروج ہوگا، انہار مشرقیہ و بحریہ تبریہ کا پورا پانی پی جائیں گے، مردار کھائیں گے، فساد پھیلائیں گے، حتیٰ کہ آسمان کی طرف تیر اندازی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون آلود لٹائیں گے۔ ان کا پہلا لشکر شام ہوگا تو پچھلا خراسان میں حرمین شریفین کو اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائیں گے۔ جتنی مہلت ہوگی رہیں گی، قرۂ ارض پر عجیب طوفان بدتمیزی اور درندگی کا دورہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک پھوڑا مثل نغب پیدا کریں گے جس سے یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے، پھر بارش ہوگی جس سے زمین صاف ہوگی، مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سکھ کا سانس لیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے۔ هذا حديث حسن صحيح وقد جود سفيان هذا الحديث. وقال الحميدي قال سفيان بن عيينة حفظت من الزهري في هذا الإسناد 4 نسوة: زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زینب بنت ابی سلمہ اور حبیبہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبائیں ہیں، یعنی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام حبیبہ کے پہلے خامدوں سے جو اولاد تھی ان میں زینب بنت ابی سلمہ ہے اور حبیبہ بنت ام حبیبہ ہیں، جبکہ ام حبیبہ اور زینب بنت جحش یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔
اگلا ترجمہ الباب ہے باب ما جاء فی صفت المارقہ، خارجیوں کی صفات اور خارجیوں کی خوبیوں کے بیان میں۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية۔ یہ الفاظ اگلے صفحے میں آ رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھنے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی، احداث الاسنان، کم عمر ہوگی، سفہاء الاحلام، ناقص العقل ہوگی، قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے نخروں سے نیچے نہیں اترے گا، کہہ لیں نرخوں کہہ لیں یا حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ یقولون من قول خیر البریہ، بہتر لوگوں جیسی باتیں کریں گے۔ اور آگے ہے یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ وفي الباب عن علي وابي سعيد وابي ذر هذا حديث حسن صحيح وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية انما هم الخوارج الحرورية وغيرهم من الخوارج۔ ان احادیث میں جو الفاظ ہیں ان کی تشریح دیکھ لیں۔ یخرج فی آخر الزمان، دور خلافت کا آخر مراد ہے، چنانچہ خلیفہ راشد رابع سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں ہی خارجیوں کا ظہور ہوا۔ ان کی صفات اور خوبیاں کیا بیان کی؟ احداث الاسنان، کہ چند نو عمر لونڈے اور کم عمر نوجوان جو حقیقت کو سمجھنے کی بجائے الجھنے میں تیز ہوں۔ سفہاء الاحلام، جو حقیقت کو سمجھنے کی بجائے الجھنے میں تیز ہوں، کم عمر، کم علم، کم عمر اور کم عقل۔ تراقیہم، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن تو پڑھیں گے لیکن قبول کریں گے نہ عمل پیرا ہوں گے، قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ یہ ان کی خوبیاں اور ان کی صفات ہیں۔ اور ان کے بارے میں کہا انما هم الخوارج الحروریہ، اسلام میں پہلا مبتدع فاسق فرقہ خارجیوں کا ہی ہے۔ حضرت علی کے دور میں یہ ظاہر ہوئے، اطاعت امیر سے خروج کی وجہ سے انہیں خارجی کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے 20 گروہ ہیں جو کئی مختلف نظریات کو ہوا دیتے اور اپناتے ہیں، مثلا حضرت علی و عثمان کی تکفیر، شرکائے جنگ جمل کی تکفیر، کبائر کے مرتکبین کی تکفیر، غیر منصف جائر امام و امیر کی بغاوت کا وجوب وغیرہ وغیرہ۔ کئی انوکھے عقیدے اور مسلک گھڑے اور اہل سنت والجماعت سے منحرف ہوئے تو ان کے فعل و عمل کی وجہ سے نام پڑا۔ دوسرا نام کوفہ کے قریب واقع مقام حرورہ میں رہنے کی وجہ سے حروریہ ہوا۔ ان کا حکم ابواب القدر کے آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس حدیث کی آخر میں خارجیوں کی سب سے آخری جو علامت بتائی کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے، جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ امام اور امیر کی اطاعت سے خروج کرنے والے ہیں۔ امیر وقت کی اطاعت، وہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت ہے، من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ تو چنانچہ امیر وقت کی اطاعت وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ تو جو امیر وقت کی اطاعت سے روگردانی کر کے خروج کا
علم بلند کرنے والے ہیں تو جو گویا وہ دین برحق سے نکلنے والے ہیں۔ باب ما جاء فی الاسرا، ترجیح سلوک کے بیان میں۔ عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله استعملت فلان ولم تستعملني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض۔ حضرت اسید بن حضیر سے مروی ہے کہ ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں شخص کو حاکم بنا دیا اور مجھے نہیں بنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عن قریب میرے بعد جانبداری اور ترجیح دینے کو دیکھو گے، جانبداری اور ترجیح دینے کو دیکھو گے، بس تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملو۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ اگلی روایت عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم سترون بعد اثرتا وامورا تنکرونها، کہ تم میرے بعد جانبداری اور ترجیح سلوک کو دیکھو گے، وہ ایسے امور جس کو تم ناپسند کرتے ہوگے۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا فما تأمرنا یا رسول اللہ، تو آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ادوا الیہم حقہم وصلوا اللہ الذی لکم، کہ ان کا حق ادا کرتے رہنا، یعنی عمراء کا، اور اللہ سے اپنا حق مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتے رہو۔ جی اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما اخبر النبی اصحابہ بما هو کائن الی یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو قیامت تک پیش آمدہ واقعات کی اجمالی خبر دینے کا بیان۔ عن ابي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله يوما صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وكان فيما قال إن الدنيا حاضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وكان فيما قال ألا لا تمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، قال فبكى أبو سعيد فقال قد والله رأينا أشياء فهبنا، فكان فيما قال ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرتي ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواؤه عند استه، وكان فيما حفظنا يومئذ ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفعي ومنهم سريع الغضب سريع الفيء إلى آخره۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی دن کو، اور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فلم یدع شیئا، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کی ہمیں اجمالی خبر دی، یکون الی قیام الساعہ الا اخبرنا به حفظه من حفظه ونسیه من نسیه، اور ایک بات بھی نہیں چھوڑی، جس نے انہیں یاد رکھا اور جو بھول گیا سو وہ بھول گیا۔ وَكَانَ فِيمَا قَالَ، آپ نے جو کچھ فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ دنیا سر سبز میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ تم اس میں کیسے عمل کرتے ہو، الا خبردار دنیا سے بچتے رہو، عورتوں سے بچتے رہو، وَكَانَ فِيمَا قَالَ، اور یہ بھی فرمایا اس خطبے میں الا لا تمنعن رجلا ہیبۃ الناس، کسی آدمی کو لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے نہ روکے، لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے نہ روکے جب اسے حق معلوم ہو جائے۔ تو یہ کہہ کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا
ہم نے اللہ کی قسم کئی باتیں ایسی دیکھی ہیں مگر ہم ان کے خلاف کہنے سے ڈر گئے. رأینا اشیاء فہبنا، ہم ڈر گئے. اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں یہ بھی تھا، آگاہ رہو، آگاہ ہو جاؤ، ہر بے وفا غدار کے لیے قیامت کے دن اس کی بے وفائی کے اندازے کے مطابق جھنڈا نصب کیا جائے گا. غادر جھنڈا، ینصب نصب کیا جائے گا، بقدر قدرتی، اس کے غدر اور اس کی بے انصافی اور اس کی نا انصافی کے بقدر نصب کیا جائے گا. ولا غدرت اعظم من غدرت امام عامت. اور یہ بھی فرمایا جو کچھ اس دن ہم نے، اور یہ فرمایا ولا غدرت اعظم من غدرت امام عامت یرکز لواؤہ عند استی. اور کوئی بے وفائی غداری امام کی عام بغاوت سے بڑی نہیں، اس کا جھنڈا اس کی دبر کے پاس گاڑا جائے گا. یرکزو گاڑا جائے گا، لواء جھنڈا، عند استی دبر کے پاس. وکان فیما حفظنا یومئذ. اور جو کچھ اس دن ہم نے یاد رکھا اس میں یہ بھی تھا کہ لوگ مختلف طبقات پر پیدا کیے گئے ہیں. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوئے اور وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، اور وہ مؤمن زندہ رہے اور مؤمن ہی مریں گے. اور بعض ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے. بعض ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوئے، مومن ہی زندہ رہے مگر کافر ہو کر مریں گے. وَيَمُوتُ كَافِرًا. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہیں گے اور حالت ایمان میں موت آئے گی. اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آگاہ ہو جاؤ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں دیر میں غصہ آتا ہے. منہم البطیء الغضب، دیر سے غصہ آتا ہے. سریع الفیء، اور جلدی ہی اتر جاتا ہے. دیر سے غصہ آتا ہے اور جلد اتر جاتا ہے. بعض ایسے ہیں جنہیں جلد غصہ آتا ہے اور جلد ہی اتر جاتا ہے. فتل کا بھی تل کا، تو یہ تو برابر ہو گیا. آگاہ ہو جا. وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں جلد غصہ آتا ہے اور بہت دیر سے وہ جاتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ جنہیں جلدی غصہ آتا ہے اور دیر میں جاتا ہے. الا وخیرهم بطیء الغضب سریع الفیء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جو ان میں اچھے وہ ہیں جنہیں دیر سے غصہ آئے اور جلدی ہی اتر جائے، اور سب سے برے وہ ہیں جنہیں جلدی غصہ آئے اور دیر سے اترے. الا وان منهم حسن القضاء حسن الطلب. آگاہ ہو جاؤ بعض ایسے ہیں جو ادا کرنے میں برے اور مانگنے میں، جو ادا کرنے میں اچھے اور مانگنے میں بھی اچھے. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ادا کرنے میں بھی برے اور مانگنے میں بھی، ادا کرنے میں برے اور مانگنے میں جبکہ اچھے. ومن حسن القضاء سیء الطلب. اور ان میں سے بعض اچھے ہیں ایسے ہیں جو ادا کرنے میں اچھے اور مانگنے میں جبکہ برے ہیں. فتل کا بھی تل کا. الا وان منهم السيء القضاء السيء الطلب الا وخيرهم حسن القضاء حسن الطلب. آپ نے فرمایا ان میں سب سے بہترین ہے کہ جو ادا کرنے میں اچھا ہو اور طلب کرنے میں مانگنے میں بھی اچھا ہو. الا وشر سيء القضاء سيء الطلب الا وان الغضب جمرة في قلب ابن آدم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ انسان کے دل میں چنگاری ہے. اما رأیتم الى حمرت عینیہ وانتفاخ اوداجہ. کیا تم نے اس کی آنکھوں کی سرخی اور گردن کی رگیں پھلی ہوئی نہیں دیکھی؟ فمن احس بشیء من ذلك فلیلصق بالارض. تو لہذا جو تھوڑا سا غصہ بھی محسوس کرے اسے زمین سے مل جانا چاہیے. فلیلصق بالارض، تو اس سے زمین سے چمٹ جانا چاہیے، یعنی لیٹ جانا چاہیے. جب غصہ آئے تو لیٹ جانا چاہیے. تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ فَقَالَ رسول اللَّهِ أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى
منہ، ہم سورج کی طرف دیکھنے لگے باقی ہے یا غروب ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، دنیا کا باقی حصہ دنیا کے گزرے ہوئے حصے کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا تمہارے آج کے دن کا باقی حصہ دن کے گزرے ہوئے حصے کے مقابلے میں ہے۔ یعنی کہ اشارہ کیا کہ قیامت قریب ہے اور باقی حصہ دنیا کا بہت تھوڑا رہ گیا ہے، جیسے کہ آج کا دن تھوڑا رہ گیا ہے۔ یہ طویل حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس واحدہ میں سنائی اور سمجھائی، اچھائی برائی سب واضح فرمائی۔ صلاۃ العصر بنہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی کہ دن خاصا باقی تھا۔ بنہار سے اندازہ ہوا کہ اس دن عصر جلدی پڑھائی، اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عام معمول تاخیر سے پڑھانے کا تھا۔ جی اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء فی اہل الشام، اہل شام کے ذکر کا بیان۔ عن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضر من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام بگڑ جائیں گے تو تم میں بھلائی نہیں رہے گی، ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ غالب رہے گا، قیامت تک ان کو کوئی رسوا کرنے والا، نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا، قیامت تک لا یضرهم من خذلهم، ان کو رسوا کرنے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، رسوا کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس میں آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ طائف منصورہ کا مصداق، اس کا مصداق اہل سنت والجماعت ہے، یہ قاضی عیاض کا قول ہے۔ دوسرا اس کا مصداق محدثین ہے، جیسا کہ امام بخاری فرما رہے ہیں ابن مدینی سے نقل کرتے ہوئے۔ تیسرا قول امام بخاری سے، اس کے مصداق میں اہل علم بھی جامع میں مذکور ہیں۔ چوتھا قول اس کا مصداق وہ گروہ ہیں جسے دجالی گھیرے ہوئے ہوگا، دجال گھیرے ہوئے ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور ان کو ساتھ لے کر دجال کا کام تمام کر دیں گے، یہ وہ گروہ مراد ہے۔ پانچواں قول اس میں جامع تر قول علامہ نووی کا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اس سے دینی خدمات سر انجام دینے والے متفرق افراد و جماعتوں کا مجموعہ ہے، بعض مجاہد ہیں، بعض فقہا، بعض محدثین، بعض زہاد، بعض امر بالمعروف و نہی منکر کرنے والے ہوں گے، اسی طرح دیگر صلحاء علماء جو دینی فرائض بجا لا رہے ہوں۔ اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ نام و مکان میں متحد ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے قرۂ ارض پہ پہلے ہوئے ہوں۔ تو یہ ہے قول جامع قول علامہ نووی کا کہ طائفہ منصورہ کا مصداق وہ متفرق افراد اور جماعتیں ہو سکتی ہیں۔ قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی ہم اصحاب الحدیث، یہ ابھی ذکر ہوا، امام بخاری کہہ رہے ہیں ابن مدینی سے نقل کرتے ہوئے کہ مصداق طائفہ منصورہ کا وہ محدثین کی جماعت ہے۔ هذا حديث حسن صحيح، وبه قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا باز بن حكيم عن أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال ها هنا، ونحى بيده نحو الشام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا۔ جی اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد کافر نہ بن جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ الفاظ بھی فرمائے کہ میرے بعد کافر نہ بن جاؤ کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ اس جملے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ تم کافروں جیسے قتال، ظلم و فساد نہ کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو مار کر کفر تک نہ جا پہنچو، آپس میں قتل
وقتال خون ریزی کر کے تم کفر تک نہ جا پہنچو. تیسرا تم مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کر کفر کا ارتکاب نہ کر بیٹھو. تو اس لیے فرمایا کہ میرے بعد کفار نہ بن بیٹھنا کہ تم مسلمانوں ہی کی گردنیں کاٹتے پھرنا. اگلا ترجمہ الباب ہے باب ما جاء انه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. ایسے فتنے ہوں گے جس میں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. القاعد فيها خير من القائم. ان سعد بن ابي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان اشهد ان رسول الله قال انها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال افرأيت ان دخل علي بيتي وبسط يده الي ليقتلني قال كن كابن آدم. جی حضرت سعد بن ابی وقاص نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں فتنے کے موقع پر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے عن قریب فتنے ظاہر ہوں گے جس میں بیٹھنے والا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا وہ چلنے والے سے چل کر فتنہ انگیزی میں شریک ہونے والے سے کھڑے ہونے والا ہی بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. کسی نے عرض کیا کہ بتائیے اگر کوئی میرے گھر میں مجھے قتل کے لیے داخل ہو تو میں کیا کروں؟ بسط یدہ الی لیقتلنی قال تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جانا. کن کبنی آدم حابیل کی طرح ہو جانا. وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة. هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن ليث بن سعد وزاد في هذا الإسناد رجلا وقد روي هذا الحديث عن سعد عن النبي من غير هذا الوجه. اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم. ان قریب سیاہ رات کے حصوں کی مانند فتنے ظاہر ہوں گے. یعنی کہ ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے سیاہ رات کے حصوں کی مانند. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادر بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع احد دينه بعرض من الدنيا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعمال جلدی کرو فتنے سے بچتے ہوئے. فتنہ جو کہ رات گپ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوگا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا آدمی دن کو مؤمن شام کو کافر. آدمی شام کو مومن اور دن کو کافر ہوگا. آدمی کو تم ان میں سے کوئی ایک آدمی اپنے دین کو دنیا کے ساز و سامان کے بدلے میں فروخت کر دے گا. یعنی کہ اس قدر فتنہ کا دورہ ہوگا, ہر طرف فتنہ و فساد ہوگا. اگلی حدیث ہے عن ام سلمة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا انزل الليلة من الفتنة ماذا انزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات یا رب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرہ. حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک رات کتنے فتنے اتنے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتنہ, کتنے فتنے اترے اور کتنے خزانے اترے. کوئی ہے من یوقظ صواحب الحجرات, کوئی ہے جو ان حجروں میں سونے والیوں کو جگا دے. یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ, کتنی عورتیں ہیں جو دنیا میں لباس والی ہیں آخرت میں برہنہ ہوں گی. عاریۃ فی الآخرہ, آخرت میں برہنہ ہوں گی. صواحب الحجرات, اس کا مصداق وہ ازواج مطہرات ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے عمل و عبادت کی دعا و تمنا کرنی چاہیے. آپ کیا فرما رہی ہیں کہ کون ہے کہ جو ان
ان حجروں میں سونے والیوں کو جگا دے، ازواج مطہرات کو جگا دے تاکہ وہ عمل میں مشغول ہو۔ زوجین میں سے ہر ایک دوسرے کو تہجد میں اٹھانے کی دعا وہ کوشش کرے، اس لیے کہ فتنوں سے بچاؤ اعمال میں ہی ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ کتنی دنیا میں کپڑا پہننے والی، لباس عمدہ پہننے والی جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ اس میں بعض فتن اور خزائن کا عن قریب نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا، سو گویا کہ اتر چکے حتمی خطرات بھلے دور ہوں تو بھی قریب ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اگلی روایت عن انس بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع اقوام دينهم بعرض من الدنيا۔ یہ حدیث کا ترجمہ اوپر گزر چکا ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت یعنی کہ فتنے قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے طریق رات کی طرح الى آخری۔ عن الحسن قال كان يقول في هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، قال يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه ويمسي مستحلا له ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له۔ حسن نے اس جملے کا جو مطلب بیان کیا، یہ جو جملہ حدیث کا ہے، حسن نے اس کا مطلب بیان کیا کہ مومن صبح کے وقت اپنے بھائی کے جان، آبرو اور مال کو حرام اور محترم سمجھتا ہوگا، اور شام کو وہ اس کو حلال جانے گا، یعنی کہ اس کے مال میں، اس کی جان اور عزت آبرو میں خیانت کرے گا اور اس کو غصب کرنے کی کوشش کرے گا، یا یہ ہے کہ شام کو تو وہ اپنے بھائی کے خون، جان، مال، عزت آبرو کو محترم سمجھے گا اور صبح کو اس کو حلال جانے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل سأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، فقال رسول الله اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم۔ علقمہ بن وائل بن حجر اپنے والد یعنی وائل بن حجر سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ آپ کا کیا حکم ہے، آپ کی کیا رائے ہے، اگر ہمارے اوپر ایسے حکمران آ جائیں جو ہمارا حق نہ دیں اور ہم سے اپنا حق وصول کریں یعنی مطالبہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرتے رہو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، کیونکہ ان کی ذمہ داری وہ ہے جو ان پر ڈالی گئی اور تمہاری ذمہ داری وہ ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء فی الحرج والعبادۃ فیہ، قتل و خون ریزی کے بیان میں اور اس میں عبادت کرنے کا بیان۔ عن ابی موسیٰ قال عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ورائکم ایاما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج قالوا یا رسول اللہ ما الحرج قال القتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بہت ہو جائے گا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا خون ریزی، قتل و قتال کثرت سے ہوں گے، ایک زمانہ آئے گا۔ اگلی حدیث ہے وہ بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن معل بن زياد رده الى معاوية بن قرة فرده الى معقل بن يسار رده الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال العبادة في الحرج كالهجرة الي۔ حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فسادات اور خون ریزی کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا، اس پر آشوب دور میں عبادت
اس پر اشوب دور میں عبادت پر اتنا اجر ہوگا جیسے میری طرف یعنی مدینہ کی طرف ہجرت والوں کا اجر، کہ انہوں نے بھی اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر گھر بار، مال و عیال، قبیلہ، وطن سب قربان کیا۔ باب بلا ترجمہ، بغیر ترجمہ کے باب۔ عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع السيف في امتي لم يرفع عنها الى يوم القیامہ۔ حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تلوار میری امت میں رکھ دی جائے گی تو پھر قیامت تک ان سے نہیں اٹھائی جائے گی، تو پھر قیامت تک ان سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ اذا جار الحرب بین امتی یبقى الى یوم القیامہ، کہ جب ایک مرتبہ فتنہ و فساد کی وجہ سے لڑائی جھگڑا قتل و قتال شروع ہو جائے گا تو وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ان لم یکن فی بلد یکون فی آخر، اگرچہ ایک شہر، ایک قبیلے، ایک علاقے میں نہ ہو تو دوسرے علاقے میں تو وہ ضرور ہوگا۔ اس کا دردناک اور المناک وقوع و ظہور مظلوم مدینہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تاحال جگر کے ٹکڑے کرتا آ رہا ہے، اور نہ جانے آئندہ کیا کیا ہوگا۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔